بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ طالبان کی طرف سے ریسنٹ دھمکی کیا آئی ہے بھارت کو، پھر امریکہ پر ہونے والی تنقید اور اس کے جواب میں امریکی صدر جو بائیڈن کے خطاب کے بارے میں بتائیں گے، پھر افغانستان کی صورتحال پر آج یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں روس نے چھکوں پر چھکے مارے، اس حوالے سے ڈیٹیلز دیں گے آپ کو۔ کابل ایئرپورٹ پر جو تازہ ترین خوفناک صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، کیسے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جہازوں سے گرایا جا رہا ہے، جہازوں کے نیچے لوگ آ رہے ہیں، جو طیارہ گرایا گیا، تمام ڈیٹیلز آپ کو مناظر کے ساتھ بتائیں گے۔ اور پھر ہم آپ کو روس، چین، پاکستان اور ایران کے اتحاد کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ چار ملک اس وقت اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان میں جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو ساری ڈیٹیلز دیں گے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ طالبان کے سپوکس پرسن سہیل شاہین نے ریسنٹ انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے ہمیں بہت دھمکیاں دی ہیں، اصل میں امریکہ نے بھارت کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، اور بھارت کو اس خطے میں دادا بننے کا شوق ہے، اور اگر وہ دادا بننا چاہتا ہے، اگر وہ بیوقوف بننا چاہتا ہے تو آ جائے، ہم تیار ہیں۔ بھارت نے امریکہ اور نیٹو کا حشر تو دیکھا، بھارت کا انجام اس سے زیادہ خوفناک ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بھارت جنگ نہیں لڑتا، وہ صرف باتوں کا شعر ہے، اس کی میڈیا جنگ لڑتی ہے، اس کی فوج جنگ نہیں لڑتی، وہ گراؤنڈ پر کبھی نہیں لڑے گا، نہ چین سے، نہ پاکستان سے، نہ طالبان سے۔ اور طالبان کی بھارت کے ساتھ جنگ ہوگی لیکن وہ افغانستان میں نہیں، وہ بھارت میں ہوگی، اور وہ کیسے، وہ بھارت کو پتہ چل جائے گا۔ فی الحال ہمارے پاس طالبان جنگجوؤں کا ایک کلپ ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، آپ وہ سن لیں۔ میں کئی دنوں سے سن رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو جنگ کی دھمکی دے رہا ہے۔ میں انڈیا کے مرتد اور ہندو حکومت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی آرمی اور عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کرے ہیں۔ تم ہمارا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہو، ہم بہت جلد فارغ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ جس طرح ہم نے امریکہ کو رلایا اس طرح تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل کو دھمکی دیتے رہے ہو اور ہمارے جھنڈے دہلی اور ممبئی میں لگی ہوئی ہو۔ کشمیر تو ایسا بھی ہمارا ہے اور یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ کشمیر تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ہم نے افغانستان کو فتح کیا۔ اس وقت پوری دنیا میں امریکہ پر سخت تنقید ہو رہی ہے، اور جرمنی، برطانیہ، یورپین کنٹریز سب امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور شدید غصے میں ہیں۔ برطانیہ کہتا ہے کہ اگر یہی ہونا تھا تو ہمارے فوجیوں نے جانیں کیوں دی، ہمارے فوجی مارے کس لیے؟ جب طالبان کابل پر قبضہ کر رہے تھے تو عالمی طاقتیں وہاں سے بھاگ رہی تھیں۔ جرمنی کہتا ہے کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اگر مقصد پورا نہیں کرنا تھا تو اتنی جانیں کیوں گئیں، اتنا پیسہ کیوں بہایا؟ جب اسے صحیح لگا وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ افغانستان کی ساری صورتحال کا امریکہ ذمہ دار ہے، اور اس وقت امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر سے جو بائیڈن سے استعفیٰ طلب کیا جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں بہت ضروری تھا کہ جو بائیڈن ایک خطاب کرے۔ تو جو بائیڈن نے آج خطاب کیا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلامتی کونسل کی سربراہی 1 ماہ کے لیے بھارت کے پاس ہے، تو اس بار بھی اس نے پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا۔ اس اجلاس کے اعلامیے میں طالبان پر کوئی تنقید نہیں کی گئی، صرف ایک ریکویسٹ کی گئی کہ انسانی جانوں کا اور انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اس سے پہلے اس اجلاس کے دوران ہر ملک نے اپنا اپنا نظریہ پیش کیا۔ جب روس کی باری آئی تو اس نے چھکے چھڑا دیے سب کے۔ روس نے کہا کہ آپ پینک کیوں کریٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں یہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ وہاں سے نکلا تو وہاں پر تباہی آ گئی۔ یہ تو ایک ایسی جنگ تھی جس میں عام آدمی کو نقصان ہی نہیں پہنچا، اور کابل میں بھی وہ باہر کھڑے رہے، وہ خون نہیں بہانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن طریقے سے حکومت ہمارے حوالے کر دو، اور انہوں نے غیر ملکی سفارتکاروں کو بھی گارنٹی دی کہ آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو یہ بلا وجہ کا پینک کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے؟ جب روس بولا تو اس کے بعد پورے سلامتی کونسل پر چپ طاری ہو گئی۔ پھر امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب، جس کا پوری دنیا کو انتظار تھا، کیونکہ جب سے طالبان نے کابل فتح کیا ہے اس کے بعد یہ امریکی صدر کا پہلا خطاب تھا، اور اس خطاب میں امریکی صدر نے اپنی شکست تسلیم کی ہے، اعتراف کیا ہے، جو ان سے غلطیاں ہوئی پالیسی میکنگ میں، ڈیسیشن میکنگ میں، آپریشنل غلطیاں، ان سب کا انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ اور اس خطاب میں ایک پولیٹیکل وزڈم نظر آیا۔
لیکن امریکی صدر اپنی ہار کا سارا ملبہ افغان فورسز پر اور افغان حکومت پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، حالانکہ یہ انہی کی بنائی ہوئی فورس ہے، انہی کی بنائی ہوئی حکومت ہے۔ اگر اشرف غنی کرپٹ تھا تو امریکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کرپٹ لوگوں کے اقتدار پر ہی خوش ہوتا ہے تاکہ وہ پیسے لیں اور اپنے ملک کے لیے نہیں امریکی مفادات کے لیے کام کریں، لیکن کرپٹ لوگ کسی کے نہیں ہوتے۔ غنی نے ڈالروں کے بیگ بھرے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ خزانے کو جتنا لوٹ لگا سکا اس نے لگایا اور فرار ہو گیا۔ تاجکستان گیا، تاجکستان نے اسے نکال دیا، وہاں سے ازبکستان گیا، ازبکستان نے نکال دیا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ مسقط میں ہے اور امریکہ کی منت سماجت کر رہا ہے کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ جو بائیڈن کے خطاب کے بعد بھارت سکتے میں ہے، کیونکہ اس نے گراؤنڈ تیار کیا تھا کہ جو ہی امریکہ افغانستان سے نکلے گا پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ شروع ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں ہوا، جو ایک بڑی اچھی بات ہے، اور انڈیا کی اربوں ڈالرز کی پروپیگنڈا مشینز پھر سے ناکام ہو گئی ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے عمران خان۔ اگر جو بائیڈن ایک بار بھی پاکستان کا نام لیتا تو کل سے آپ کو عمران خان ہر انٹرنیشنل میڈیا چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دکھائی دیتا، اور اس چیز سے جو بائیڈن کی جان جاتی ہے، اسی لیے وہ عمران خان سے کانٹیکٹ تک نہیں کر رہا۔ عمران خان کے انٹرویوز اور سپیچز سن کر پوری دنیا میں ایک شعور بیدار ہو گیا ہے۔ اب ویسا نہیں ہے کہ امریکہ کچھ بھی کہے گا اور یہاں سے کوئی جواب نہیں جائے گا اور لوگ امریکہ کی بات کو ہی سچ سمجھیں گے۔ اب یہاں سے جواب بھی ملتا ہے اور پھر دنیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے۔ عمران خان کے انٹرویو سننے کے بعد دنیا میں ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ ایک طرف افغان فورسز کی تعداد 3 لاکھ، جدید ترین اسلحہ، امریکہ سے ٹریننگ، نیٹو سے ٹریننگ، اور دوسری طرف 75,000 طالبان، اور چلو مان لیتے ہیں کہ پاکستان نے جنگجو بھیجے، چلو مان لیتے ہیں پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، نہ کوئی ایئر فورس بھیجی، نہ کوئی جدید ترین اسلحہ بھیجا، پھر بھی پاکستان اکیلا امریکہ، نیٹو، انڈیا، افغانستان سب سے جیت گیا، تو پھر سپر پاور تو پاکستان ہوا۔ تو پاکستان کا نام اس لیے نہیں لیا جو بائیڈن نے، اور اس کا کریڈٹ ہم عمران خان کو دیتے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا تب بھی میں جنگ کے خلاف تھا، ہم نے افغانستان میں بہت پیسہ لگایا، ہم نے بہترین ٹریننگ دی، اسلحہ دیا، پیسہ لگایا، لیکن افسوس کہ لڑنے کا جذبہ ہم نہیں دے سکے افغان فوجیوں کو۔ جب غنی اور عبداللہ مجھ سے ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے پرزور مطالبہ کیا کہ ہم افغانستان میں اپنا آپریشن جاری رکھیں، لیکن میں نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آپ سنبھالیں، ہمارے اپنے بھی بڑے مسائل ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ہماری پریشانی صرف افغانستان نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی پریشانیاں ہیں ہمارے اندر۔ ہمارے ملک میں 2 بڑے انتہا پسند گروپس ہیں، اور روس اور چین تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ امریکہ وہاں پھنسا رہے، امریکہ وہاں پیسہ بہاتا رہے، امریکہ کی اکانومی گرتی رہے اور ان کی چڑھتی رہے۔ یہ بات جو بائیڈن نے محض اس لیے کی تاکہ امریکی عوام جو بائیڈن کو کرٹیسائز نہ کریں کہ اچھا روس اور چین یہ چاہتے ہیں، تو پھر تو امریکہ نے اچھا ہی کیا کہ وہاں سے نکل گیا۔ پھر جو بائیڈن نے اپنی فوج پر، اپنی اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید کی کہ پینٹاگون ہمیں جس طرح سے بریفنگ دیتا ہے، اس کے بعد ہر امریکی صدر طیش میں آ کر جنگ مزید تیز کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ان کا کام چلتا رہے، یعنی پینٹاگون کا کام چلتا رہے۔ اب اس خطاب کو سن کر بھارت کو شدید جھٹکا لگا ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کا نام نہیں لیا، اور دوسرا یہ کہ بھارت کا نام بھی نہیں لیا۔ وہ چیخ چیخ کر میڈیا پر بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ لگایا، اتنا کام کیا، امریکہ کے کہنے پر چلتے رہے، اور اب ہمارا نام تک نہیں لیا جا رہا۔ بھارت دیکھ رہا ہے کہ وہ ہر معاملے میں irrelevant ہوتا جا رہا ہے، اور جے شنکر ایک بار پھر نکل پڑا ہے، کبھی کسی کے پاؤں پکڑے گا، کبھی کسی کی منت سماجت کرے گا کہ ہمیں اہمیت دو، ہماری بھی کوئی حیثیت ہے۔ ابھی وہ امریکہ پہنچ چکا ہے۔ امریکہ پاکستان کا نہیں ہوا تو آپ کا کیسے ہوگا؟ ہم تو پچھلے 75 سالوں سے ان کے اتحادی ہیں، آپ تو ابھی بنے ہیں۔ امریکہ کچھ دیتا نہیں ہے، وہ سب کچھ چھین لیتا ہے، ہمارے سیاستدانوں کو خریدتا ہے، اور ان کے ذریعے پاکستان کا وہ حال کراتا ہے کہ پاکستان کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ آپ نے تو یہی سنا ہوگا کہ پاکستان کو بڑا کچھ ملا امریکہ کے اتحادی ہونے سے۔ جو افغانی اس کے ساتھ 20 سال تک اس کا ساتھ دیتے رہے، طالبان کے خلاف لڑتے رہے، ان کے ساتھ کیا کیا؟ کابل ایئرپورٹ میں اس وقت تمام فلائٹس بند ہیں، صرف امریکی جنگی جہاز نظر آ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور افغانی بیچارے جہازوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، ان کے ونگز میں گھس رہے ہیں، ان کے ٹائرز کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر گھس رہے ہیں، اور امریکی جہاز اڑتے ہیں تو افغانی گر رہے ہیں وہاں سے، اور جہازوں کے اندر امریکیوں کے ساتھ ان کے کتے بھی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ امریکی کہتے ہیں کہ باڑ ہٹا دو، انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو جائے۔
खुद मेक्सिको के बॉर्डर पर करंट वाली बाड़ लगाई हुई है। और फिर जब तसादम हुआ, अफगानियों ने जहाज़ों के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की तो अमरीकी फ़ौज ने फायरिंग शुरू कर दी, 5 अफगानियों की जान चली गई। लेकिन जालिम कौन है? जालिम तालिबान है। पूरी जंग में उन्होंने किसी इंसानी जान को नुकसान नहीं होने दिया और अभी भी वो एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। अगर चाहें तो 5 मिनट भी उनको नहीं लगेंगे। और ये जो तैयारे टेक ऑफ कर रहे हैं उन्हें भी वो बड़े आराम से गिरा सकते हैं, लेकिन वो अपने मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं। और अफगान फोर्सेस के तैयारे इस वक्त सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ परवाज़ें भर रहे हैं, मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और उज़्बेकिस्तान ने एक तैयारे को मार कर गिरा दिया है, क्योंकि इमरजेंसी में उन्होंने इतला नहीं दी थी कि हम यहाँ आ रहे हैं। और काबुल एयरपोर्ट पर आप जो देख रहे हैं कि अफगानों का रश है, इसको दुनिया में ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे ये तालिबान के खौफ से है। हम आपको बताते हैं कि असल में ये है क्या। इसमें चंद लोग तो वो हैं जो अमेरिका का साथ देते रहे, मुखबरियाँ करते रहे, लेकिन उनके लिए भी तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है और जंग बंदी का भी ऐलान कर दिया है। इस वक्त अफ़गानिस्तान में कहीं भी जंग नहीं हो रही। इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो गरीब हैं, जिनको मौका मिल रहा है अमेरिका भागने का। 60 लाख आबादी का शहर है काबुल और इसमें से 15 से 20 हज़ार लोग हैं जो एयरपोर्ट पर आए हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो खौफ में हैं। खौफ है तो बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? किसी भी गरीब मुल्क में अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर यही होगा। इवन पाकिस्तान में लोग मौके का फ़ायदा उठाकर अमेरिका भागने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं रूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान की। चीन ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है। चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि हम तालिबान को वेलकम करते हैं, हम तालिबान के साथ दोस्ती वाले ताल्लुकात रखना चाहते हैं और हम यानी कि चीन अफ़गानिस्तान में कंस्ट्रक्शन करेगा, अफ़गानिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। यानी चीन की तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है कि हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करते हैं। रूस ने कहा है कि हम पहले देखेंगे, अगर अफ़गान तालिबान अच्छे से हुकूमत करते हैं तो हम उन्हें तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने कहा है कि हम बड़े खुश हैं कि तालिबान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। और पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर निगरानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें बड़े अहम फैसले हुए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि हम पहले देखेंगे, दोस्तों से मशवरा करेंगे और फिर अफ़गान तालिबान को तस्लीम करेंगे। और पाकिस्तान ने ज़ोर दिया है कि महाजरीन को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान महाजरीन का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तालिबान से भी एक बार फिर पुरज़ोर मुतालबा किया है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। रूस ने कहा है कि अब चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान ही अफ़गानिस्तान में कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वो जो ताकतें यहाँ बैठी थीं वो कुछ नहीं कर सकी सिवाय मैस क्रिएट करने के। और इन चारों ममालिक ने ऐलान किया है कि हम अपनी एम्बेसीज बंद नहीं करेंगे, अपना काम जारी रखेंगे, अफ़गान आवाम को उस तरह से अकेला नहीं छोड़ेंगे जैसे उनकी फेवरेट ताकतों ने छोड़ दिया है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।